اسلام کا بنیادی کلمہ لا الہ الا اللہ ہے۔ یہ صرف چند الفاظ نہیں ہیں، یہ تو ایک مکمل نظریہ حیات ہے۔ تو چلیے آج ہم دیکھتے ہیں کہ اس عقیدے کی جڑوں میں وہ کون سے عقلی اور ٹھوس دلائل موجود ہیں۔ تو سوال یہ ہے کہ اس بنیادی عقیدے کی بنیاد کیا ہے؟ آخر وہ کون سے مضبوط ثبوت ہیں جو اسے صرف ایک عقیدے سے بڑھا کر ایک ٹھوس حقیقت ثابت کرتے ہیں؟ آئیے ان دلائل کا ایک ایک کر کے جائزہ لیتے ہیں۔ اچھا، توحید کے دلائل کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے کہاں سے شروع کیا جائے؟ ظاہر ہے سب سے بنیادی اور سب سے براہ راست ثبوت کی طرف چلتے ہیں، یعنی قرآن مجید کے واضح اعلانات جو سیدھے خالق کی طرف سے ہیں۔ ذرا سورہ محمد کی اس آیت پر غور کریں۔ یہاں صرف ماننے کا نہیں بلکہ جاننے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ مطلب یہ کہ اس سچائی کو دلیل اور سمجھ بوجھ کے ساتھ تسلیم کرنا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ تو یہ کوئی مشورہ نہیں ہے بلکہ ایک بالکل صاف اور واضح ہدایت ہے۔ یہ توحید کی بنیاد کو بغیر کسی شک و شبے کے قائم کر دیتی ہے۔ اب آتے ہیں قرآن کی شاید سب سے مشہور آیت، آیت الکرسی کی طرف۔ ہم سب اس سے واقف ہیں۔ یہ آیت اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات کا ایک مکمل تعارف ہے، اور اس کی شروعات بھی توحید کے اسی بنیادی اعلان سے ہوتی ہے۔ اور اس آیت کی جو سب سے خاص بات ہے نا، وہ یہ ہے کہ یہاں اللہ تعالیٰ خود فرسٹ پرسن میں اپنی وحدانیت کا اعلان فرما رہا ہے۔ یہ براہ راست بیان اس اعلان کو اور بھی زیادہ طاقتور اور حتمی بنا دیتا ہے۔ اور پھر ہے سورۃ الاخلاص، ایک ایسی سورت جو پوری کی پوری صرف توحید کے تصور کے لیے ہی ہے۔ اس کی پہلی ہی آیت میں صاف کہہ دیا گیا، کہہ دو وہ اللہ ایک ہے۔ اور یہ جو لفظ عہد ہے نا، اس کا مطلب صرف ایک نہیں بلکہ یکتا، بے مثال، the one and only۔ تو یہ چھوٹی سی سورت دراصل توحید کی ایک مکمل اور جامع تعریف ہے۔ یہ صرف یہ نہیں بتاتی کہ اللہ ایک ہے، بلکہ یہ بھی واضح کرتی ہے کہ اس کی نہ کوئی اولاد ہے، نہ وہ کسی کی اولاد ہے، اور نہ ہی کوئی اس کے برابر کا ہے۔ یہ سمجھیں کہ توحید کا نچوڑ ہے۔ ٹھیک ہے، قرآن سے یہ واضح دلائل دیکھنے کے بعد اب دوسرے اہم ذریعے کی طرف چلتے ہیں۔ چلیے دیکھتے ہیں کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات یعنی حدیث اس سچائی کو کیسے مضبوط کرتی ہے۔ یہ مشہور حدیث اس کلمے کی عظمت کو بالکل واضح کر دیتی ہے۔ جنت کا وعدہ، یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ کلمہ صرف چند الفاظ نہیں بلکہ ہمیشہ کی کامیابی کی چابی ہے۔ اچھا، تو اب تک ہم نے وہی پر مبنی دلائل دیکھے۔ اب ذرا ایک الگ زاویے سے دیکھتے ہیں، ان ثبوتوں کی طرف چلتے ہیں جنہیں ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں اور اپنی عقل سے سمجھ بھی سکتے ہیں، یعنی یہ کائنات خود توحید کی گواہی کیسے دیتی ہے۔ ذرا اپنے ارد گرد نظر دوڑائیں۔ بڑے بڑے کہکشاؤں سے لے کر ایک چھوٹے سے ایٹم تک ہر چیز میں ایک زبردست قسم کا نظم و ضبط ہے۔ ہر چیز ایک قانون کی پابند ہے۔ سیاروں کے گردش، موسموں کا بدلنا، فزکس اور کیمسٹری کے قوانین، یہ سب کس طرف اشارہ کر رہے ہیں؟ ایک ہی ڈیزائنر کی طرف۔ اب ذرا منطق سے سوچیں، اگر اس کائنات کو بنانے اور چلانے والے ایک سے زیادہ خدا ہوتے تو کیا ہوتا؟ ہر ایک کی اپنی مرضی ہوتی، اپنے قانون ہوتے۔ نتیجہ کیا نکلتا؟ صرف اور صرف افراتفری، تصادم اور گڑبڑ۔ لیکن ہمیں کائنات میں اس کے بالکل برعکس ایک کامل ہم آہنگی نظر آتی ہے، جو ایک ہی خالق کی دلیل ہے۔ اور خوبصورت بات یہ ہے کہ جو دلیل ابھی ہم عقل سے سوچ رہے تھے، قرآن خود اس کی تصدیق کرتا ہے۔ یہ آیت کہ اگر زمین و آسمان میں اللہ کے علاوہ دوسرے معبود ہوتے تو یہ نظام بگڑ جاتا، یہ وحی اور عقل کے درمیان ایک بہترین تعلق کو دکھاتی ہے۔ تو ہم نے جو ساری باتیں کی ہیں ان کا نچوڑ کیا ہے؟ اہم نقطہ یہ ہے کہ قرآن، حدیث، کائنات کا مشاہدہ اور عقل، یہ سب مل کر ایک اتنا مضبوط مقدمہ پیش کرتے ہیں جو صرف ایک ہی حقیقت کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ تو آئیے ان چاروں ستونوں کا ایک جلدی سے خلاصہ کر لیں۔ پہلا، قرآن کا بالکل صاف اور واضح متن۔ دوسرا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے اس کی تصدیق۔ تیسرا، کائنات میں نظر آنے والا ٹھوس منظم نظام۔ اور چوتھا، عقل کا وہ منطقی نتیجہ جو اس مشاہدے سے نکلتا ہے۔ یہ سب مل کر لا الہ الا اللہ کی سچائی پر مہر لگا دیتے ہیں۔ آخر میں یہ سوال اہم ہے کہ ان سب دلائل کا ہماری سمجھ پر کیا اثر ہوتا ہے؟ جب ایمان کی بنیاد قرآن، سنت، عقل اور مشاہدے پر ہو تو وہ صرف ایک رسمی عقیدہ نہیں رہتا بلکہ ایک گہرا اور پختہ یقین بن جاتا ہے، اور ان دلائل پر غور کرنا ہی اس یقین کو مزید مضبوط کرتا ہے۔